سورۃ یونس مکی 111 آیتیں 12 رکوع۔ سورۃ ہود میں گزشتہ امتوں کے عبرت آموز قصص بیان ہوئے، جن میں سیاست جباری اور سطوت قہاری کا وہ مظاہرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ اس آیت پر ختم ہوا کہ اللہ ہی کو غیب کا علم ہے، وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے، تم اس کی عبادت کیے جاؤ اور اس پر بھروسہ رکھو۔ اس آخری آیت کے ہر لفظ سے سورہ یوسف کا ایک ربط خاص ہے۔ قصے کی ابتدا میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور وہ جس قدر مغیبات کا علم اپنے برگزیدہ بندوں کو خواب وحی سے یا جس طرح چاہے عطا فرماتا ہے، اور وہی ہر ایک کے ظاہری اور باطنی حالات سے واقف ہے۔ ساتھ ہی اس صورت میں ایک جانب اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عبادت، صبر، استقامت، صلاۃ دائمی میں رہنے اور یوسف علیہ السلام کے جدا ہو جانے کے باوجود اللہ سے امید، اللہ پر بھروسہ کا مؤثر ترین انداز سے بیان ہے، تو دوسری جانب یہ صورت اللہ کے عزیز الحکیم ہونے، اس کے نگران حال ہونے، اس کی سیاست رحمانی اور رحیمی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس کو خود اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جو دل میں اللہ کی عظمت و جلال پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مومن کو فطرت انسانی کے مختلف گوشوں سے آگاہ کرتا ہے، تاکہ حتی الامکان وہ ہوشمندی سے زندگی بسر کرے اور بہرحال اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی عبادت سے غافل نہ ہو، سمجھتا رہے کہ جو توفیق اسے نصیب ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اس طرح اس پر یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، نہ بلائی کا حسد، نہ دشمنوں کی دشمنی، اور نہ زلیخا کے ناپاک ارادے، اور نہ زندان کی کال کوٹری۔ اللہ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت یوسف کے بھائی اللہ کی حضوری کا یقین رکھنے کے باوجود ان سے الگ ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے روح، دل، حواس کے تعلق کو سمجھو۔ روح بھی دل پر قابو چاہتی ہے اور حواس بھی۔ روح للہیت کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور حواس نفس کی طرف۔ فرمایا اس صورت پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام مثل روح کے، حضرت یوسف مثل دل کے، اور حواس مثل یوسف کے بھائیوں کے ہیں۔ حواس کے بے راہ روی کا نام ہی نفس ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے ہم جنسوں سے، اپنی خواہشات نفس سے کیسے بچ کر رہنا ہے۔ رحمت خداوندی دستگیر نہ ہو تو نفس سے بچنا مشکل ہے۔ رحمت الہی کو پانے کا ذریعہ توکل، وسیلہ علم و عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سنو، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، مطالب میں واضح و صاف، حقیقت کی روشن ترجمان، قلب کو منور کرنے والی یہ آئینہ فطرت انسانی ہیں، یعنی اور ان کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انا ارسلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، جو ایک خالص زبان ہے اور اثر کیے بغیر نہیں رہتی، تاکہ تم سمجھ سکو اور دوسروں کو سمجھا سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اور اے رسول، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، ایک نہایتی اچھا قصہ، نہایتی چنا ہوا اور کیفیات میں ڈوبا ہوا قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جو گزشتہ مذاہب میں افسانہ بن کر رہ گیا تھا، اور اس تنزیل سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔
حضرت یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی فریب بنا لیں گے، یعنی وہ اس خواب کا منشا پا جائیں گے اور شیطان ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دے گا۔ بے شک شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ تَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَى يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جس طرح اے یوسف تم نے لڑکپن ہی میں یہ اچھا سا خواب دیکھا ہے، اسی طرح بڑے ہونے پر تمہارا رب تم کو چن لے گا، برگزیدہ کرے گا اور نبوت سے نوازے گا، اور تم کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام ایسے ہی پورا فرمائے گا جس طرح تم سے قبل اپنا انعام تمہارے دادا پردادا ابراہیم و اسحاق پر پورا کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔